السلام علیکم دوستو آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا کہ برطانیہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، وہاں پہ ایک جمہوری نظام ہے۔ تو برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے اور برطانیہ کے جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ الیکشن کے ذریعے آتے ہیں۔ لیکن آپ کو شاید یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ برطانیہ میں ایک مونارکی سسٹم بھی موجود ہے، برطانیہ میں بادشاہ بھی موجود ہے، اور بادشاہ کے لیے جو ہے کسی قسم کے کوئی الیکشن نہیں ہوتے، بلکہ بادشاہ اپنے بعد اپنے ہی کسی اولاد کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بادشاہت اس کو سونپتا ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کا کوئی الیکشن نہیں ہوتا۔ اگر برطانوی پارلیمنٹ چاہے تو ایک ہی دن میں بادشاہت کے اس ادارے کو ختم کر سکتی ہے، لیکن برطانوی پارلیمنٹ ایسا کیوں نہیں کر رہی، برطانیہ کے لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے، وہاں پہ ڈیموکریسی ہونے کے باوجود بھی وہ بادشاہی نظام کو ختم کیوں نہیں کر رہے؟ تو ایسی کیا مجبوریاں ہیں؟ آئیے ایکسپوز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بادشاہت منتقل کس طرح کی جاتی ہے اور برطانیہ میں اس کے لیے کیا قانون موجود ہے۔ دیکھیں 2013 سے پہلے یعنی 2013 سے پہلے یہ قانون تھا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد، ان کی فوتگی کے بعد جو ہے ان کے بڑے بیٹے کو یہ عہدہ دیا جاتا تھا، اور ان کے بڑے بیٹے کو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ بادشاہ بنایا جاتا تھا۔ اگر بادشاہ کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہوتا تب جا کے اس کی بڑی بیٹی کو یہ عہدہ ملتا تھا۔ لیکن 2013 میں ایک نیا قانون بنایا گیا، اور اس قانون کے تحت بادشاہ کا جو بھی بڑا بچہ ہوگا، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، اسے جو ہے بادشاہ کے بعد یہ عہدہ ملے گا۔ اگر بڑا بیٹا ہوگا بادشاہ کا تو اسے برطانیہ کا بادشاہ بنایا جائے گا، اگر بیٹی بڑی ہوگی تو اسے برطانیہ کی ملکہ بنائی جائے گی۔ چارلس جو ہے وہ برطانیہ کا موجودہ بادشاہ ہے، اور وہ حال ہی میں برطانیہ کا بادشاہ بنا ہے۔ اس سے پہلے ان کی والدہ جو ہے کوئین ایلزابتھ II وہ برطانیہ کی ملکہ تھی، اور وہ 8 سپٹمبر 2022 کو جو ہے وفات پا گئی۔ ان کے بعد ان کا بڑا بیٹا چارلس جو ہے ابھی برطانیہ کا بادشاہ بن گیا، اور چارلس کے بعد ان کا بڑا بیٹا ولیم جو ہے وہ برطانیہ کا بادشاہ بنے گا۔ ولیم کا بھی ایک بڑا بیٹا ہے، وہ بھی 9 سال کا ہے، یعنی ولیم کے بعد پھر وہ برطانیہ کا بادشاہ بنے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ میں لوگوں کو پہلے ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارا اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ برطانیہ میں جو ہے بادشاہت بادشاہ کی مرضی سے منتقل نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا ہے جس کے تحت بادشاہ کا جو بھی بڑا بچہ ہوگا، بادشاہت جو ہے وہ اسے ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں ان وجوہات کی جن کی وجہ سے برطانیہ میں بادشاہی نظام ختم نہیں کیا جا رہا۔ پہلی وجہ ہے پارلیمنٹری یوٹیلٹی۔ دیکھیں برطانیہ میں جو ہے پارلیمانی نظام حکومت ہے، اور پارلیمانی نظام حکومت میں سربراہ مملکت یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ صدر ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ بادشاہی نظام کو ختم کر دیا جاتا ہے تو ان کو پھر بھی صدر کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ان کو صدر کی ضرورت پڑے گی تو وہ جو ہے اپنا ایک صدر منتخب کریں گے الیکشن کے ذریعے، اور صدر کا تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی سے ہوگا، جس طرح پاکستان اور انڈیا میں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے یہاں پہ صدر ہے، اور صدر جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے بادشاہی نظام کو ہی جاری رکھیں، تاکہ بادشاہ کا تعلق کسی خاص پارٹی سے بھی نہیں ہے، اور بادشاہ جو ہے کسی خاص پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ملک کے فائدے کو ہمیشہ جو ہے وہ دیکھے گا، اور وہ ہمیشہ نیوٹرل ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک صدر الیکٹ کرنے کے بجائے بادشاہی نظام کو ہی جاری رکھیں۔ برطانیہ میں بادشاہی نظام ختم نہ ہونے کی دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ایکسپیرینس۔ دیکھیں برطانیہ میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ بادشاہ کے لیے یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے کوئی الیکشن نہیں ہوتا، اور بادشاہ یا ملکہ جو ہوتی ہے وہ تا حیات اپنے عہدے پر فائز رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان اور انڈیا کا مثال لے لیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور ہر 5 سال بعد جو ہے ہمیں کوئی نیا ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی ہمیں ایک نیا صدر دیکھنے کو ملتا ہے، اور ان کے پاس اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کو 1956 سے لے کر 2023 تک جو ہے ہمیں 17 مرتبہ نئے صدر دیکھنے کو ملے۔ اگر ہم برطانیہ کا ایگزامپل لے لیں تو برطانیہ میں جو ہے 1952 میں کوئین ایلزابتھ II جو ہے وہ ان کی ملکہ بنی 1952 میں، اور 1952 سے لے کے 2022 تک جو ہے وہ برطانیہ کی ملکہ رہی،
اور ان کے پاس 70 سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس تھا، تو وہ اپنے ملک کو جو ہے مختلف قسم کے چیلنجز اور بحرانوں سے جو ہے وہ آسانی سے نکال سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے زیادہ تجربہ ہے۔ وہ 70 سال تک جو ہے برطانیہ کی ہیڈ آف اسٹیٹ رہی ہے، اور اسی طرح وہاں پہ جو بادشاہ بھی ہوتا ہے ان کے عہدے کی کوئی معیار جو ہے وہ فکس نہیں ہوتے، وہ تاحیات اپنے عہدے پہ فائز رہتے ہیں، اور اس لیے ان کے پاس جو ہے اس وجہ سے ان کے پاس زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے تجربے سے جو ہے اپنے ملک کے وزیر اعظم کی بھی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو ہے 1956 سے لے کے اب تک جو ہے 17 مرتبہ ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہوتے رہے ہیں۔ برطانیہ میں بادشاہی نظام ختم نہ ہونے کی ایک اور بڑی وجہ ہے ایموشنل ریلیشن شپ۔ دیکھیں، برطانیہ کے لوگوں کا اپنے بادشاہ کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہے، وہ اپنے بادشاہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسے تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، برطانیہ میں بھی جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، سیم اسی طرح برطانیہ میں بھی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پہ ہمیشہ تنقید ہوتی رہتی ہے، لیکن بادشاہ کی ذات پہ کبھی تنقید نہیں ہوتی، لوگ اسے تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، اور برطانوی لوگ خوشی اور غم کے موقع پہ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اگر ہم برطانیہ کے قومی ترانے کی بات کریں تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے گاڈ سیو دا کنگ۔ برطانیہ میں بادشاہی نظام ختم نہ ہونے کی ایک اور وجہ ہے ہیڈ آف کامن ویلتھ نیشن۔ دیکھیں، برطانیہ کی جو ملکہ ہوتی ہے یا جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کامن ویلتھ نیشن کا بھی ہیڈ ہوتا ہے، یعنی دولت مشترکہ کا بھی وہ سربراہ ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ نیشن کیا ہے۔ دیکھیں، کامن ویلتھ ایک آرگنائزیشن ہے، اور ابھی 2023 میں اس کے 56 کنٹریز جو ہے وہ اب اس کے ممبر ہے۔ موجودہ دور میں امریکہ جو ہے وہ دنیا کا سپر پاور ہے، لیکن ورلڈ وار 2 سے پہلے یعنی دوسری جنگ عظیم سے پہلے برطانیہ جو ہے وہ دنیا کا سپر پاور تھا، اور برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ تقریباً دنیا کے تمام براعظموں میں جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہ ممالک جن پر برطانیہ کی حکومت تھی، برطانیہ نے ان ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، یعنی ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، اور اس آرگنائزیشن کو انہوں نے کامن ویلتھ نیشن کا نام دیا۔ پہلے اس میں وہ تمام ممالک شامل تھے جن پر برطانیہ کی حکومت تھی، لیکن بعد میں ابھی کچھ ایسے ممالک بھی اس میں شامل ہیں جن پر برطانیہ نے کبھی حکومت نہیں کی ہے۔ اب یہ ادارہ جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ 1999 میں پاکستان میں جب مارشل لا نافذ کیا تھا پرویز مشرف کی جانب سے، تب پاکستان کو جو ہے ممبرشپ سے نکال لیا گیا تھا، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیکن بعد میں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے بعد جو ہے پاکستان کو دوبارہ جو ہے ممبرشپ مل گئی اس آرگنائزیشن کی۔ ہر 2 سال بعد اس آرگنائزیشن کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اجلاس کی صدارت جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ برطانیہ یعنی UK کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، چاہے ان کی ملکہ ہو یا ان کا بادشاہ ہو، وہ اس اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ تمام رکن ممالک جو ہے وہ برطانوی بادشاہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور بادشاہ کی ذات کی وجہ سے کامن ویلتھ نیشن آرگنائزیشن جو ہے اس ادارے کے ساتھ یہ تمام ممالک جو ہے وہ منسلک ہے۔ اگر برطانیہ میں جو ہے بادشاہی نظام ختم کر دی جائے گی تو یہ ادارہ بھی یعنی کامن ویلتھ نیشن آرگنائزیشن جو ہے یہ ادارہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس ادارے کی بدولت جو ہے برطانیہ ڈیموکریسی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو بادشاہ کی ذات کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں شاہی نظام کی وجہ سے، شاہی تقریبات اور شاہی مقامات کی وجہ سے جو ہے برطانیہ کی سیاحت اور برطانیہ کی معیشت کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ برطانیہ میں بادشاہت کے اس ادارے کو سمبول آف یونٹی یعنی اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح دوسرے ممالک ہے، دوسرے ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ان کی طرح برطانیہ میں بھی جو ہے مختلف سیاسی جماعتیں موجود ہیں، تو برطانیہ کے لوگ جو ہے کچھ لوگ ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ دوسرے سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر بات بادشاہ کی آ جاتی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فالوورز جو ہے وہ بادشاہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اور بادشاہ کو جو ہے وہ تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس ادارے کو یعنی بادشاہت کے اس ادارے کو جو ہے وہ سمبول آف یونٹی یعنی اتحاد کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ برطانیہ میں بادشاہی نظام کے ختم نہ ہونے کی ایک اور وجہ ہے قدامت پسندی، یعنی برطانیہ کے لوگ جو ہے وہ اپنے ثقافت، اپنے روایات کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے اپنے ثقافت اور روایات سے بھی دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور انہیں وہ آسانی کے ساتھ ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہت کا یہ ادارہ بھی صدیوں پرانا ایک ادارہ ہے
اس لیے برطانیہ کے لوگ جو ہے وہ اسے ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے برطانیہ میں آج بھی جو ہے بادشاہی نظام قائم ہے۔ اس طرح برطانوی بادشاہ کے پاس کچھ رسمی اختیارات بھی ہیں، جیسا کہ جو بھی پارٹی برطانیہ میں الیکشن میں جیت جاتی ہے اس پارٹی کو بادشاہ حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں ججز، ملٹری آفیسرز اور دوسرے آفیسرز کی تقرری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے پاس پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے، اجلاس ملتوی کرنے اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ توڑنے کا اختیار بھی شامل ہے۔ لیکن ایک بات آپ میک شور کریں، بادشاہ کے میں نے آپ کو جتنے بھی اختیارات بتائے، یعنی برطانوی بادشاہ کے میں نے آپ کو جتنے بھی اختیارات بتائے، یہ تمام اختیارات وہ برطانوی جو وزیر اعظم ہے ان کی ہدایت پر ہی استعمال کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم ان کو جو بھی ہدایت کرتا ہے وہ اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ تو یہ تمام اختیارات بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے پاس اپنے کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ برطانوی بادشاہ جو ہے جتنے بھی اختیارات استعمال کرتا ہے وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بادشاہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کوئی تقریر کرتا ہے وہ بھی برطانوی پرائم منسٹر جو ہے وہ اسے لکھ کر دیتا ہے، وہی تقریر جو ہے بادشاہ کرنے کا پابند ہوتا ہے پارلیمنٹ میں۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اینڈ فائنلی تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔